أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطر. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسهول ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. سلام. حاضرین بزم اعظم، عزاداران سرکار سید الشہداء، 1445 ہجری کی 8ویں محرم کی تقریر آپ کی زیارت ایمانی کی حضور پیش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید چاہدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اور پیہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ بتانے کا مقصد اتنا تھا کہ حقیقت لیلۃ القدر کا نام فاطمہ ہے۔ متوجہ ہیں؟ اور مسلسل اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں مطالب میں نے پیش کیے۔ کل تقریر جس مقام پہ رکی تھی، مجھے آج کی گفتگو کو وہیں سے متصل کرنا، اور گزشتہ چند روز سے گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جیسے شب قدر راز الہی ہے، تھوڑا سا جاگیے گا، جیسے شب قدر راز الہی ہے کہ خدا کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اسی طریقے سے رسول کی بیٹی بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
تھوڑا سا ساتھ دینا ہے آپ نے، اور وہ دعا کہ کسی کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو سید مروشی نے کہا کہ اس دعا کا سہارا لے کر اللہ سے مانگو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا وسیلہ بھی فاطمہ کا ہو اور اللہ عطا نہ کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ماحول بنائیے گا تاکہ میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ وہ دعا آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہوگی، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پالنے والے تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے معصوم بیٹوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔ توجہ بیدار ہے؟ اگر پچھلی تقاریر حافظے میں موجود ہے تو میں یہیں سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا، تو میں گزشتہ چند ایام سے وہی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں جو احتمالات احادیث اور فرامین معصومین کی روشنی میں فاضل مسعودی نے بیان کیے کہ وہ پہلا راز جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا وہ یہ کہ کائنات کو نجات دینے والا سیدہ کا بیٹا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے وہ روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، جس میں سرکار حجت کی نشانی بتائی گئی، تو رسول نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ جاگیے گا ذرا، ماحول بنائیے گا تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو۔ اگلا راز جسے انہوں نے تحریر کیا وہ یہ کہ اب قیامت تک ولایت اور امامت سیدہ کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا، کوئی اس اعزاز کا مرتبہ ابراہیم سے پوچھے جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پالنے والے میری ذریت میں بھی یہ عہدہ جائے گا، تو وعدہ تھا ابراہیم کا پورا ہوا سیدہ سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور کل جس مقام پر گفتگو پہنچی وہ یہ کہ اللہ نے وہ کون سا راز رکھا سیدہ کی ذات میں؟ اللہ نے وہ خاص علم سیدہ کو عطا کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اب سیدہ عالمہ علوم ربانی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جانیے گا۔ میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا اور وہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ علم، توجہ اس لیے کہ چار معصومین سے بڑا کون عالم ہے؟ بولیے۔ لیکن یہاں کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ وہ علم جس کے سبب سے سیدہ کو محدثہ کہا گیا۔ بھائی اب تو بولیے میرے ساتھ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا، محدثہ کا لفظ اور ہے، محدثہ کا اور ہے۔ محدثہ کا مطلب کیا ہے پروفیسر صاحب؟ محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی جس سے فرشتے بات کرے۔ توجہ تھک تو نہیں گئے؟ وہ شہزادی جس سے فرشتے بات کریں۔ بہت سے لوگ حیران ہو گئے تھے کل کہ صاحب یہ کیسی بات ہوئی کہ فرشتے کس سے بات کر سکتے ہیں؟ فرشتے یا نبی سے بات کرتے ہیں یا رسول سے؟ انہوں نے قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا۔ اب تو جاگیے، اس لیے کہ اللہ نے مختلف شخصیات کو قرآن میں درج کیا کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں، پھر بھی فرشتے ان سے بات کر رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم کی زوجہ توجہ سارہ کو اللہ نے اسحاق اور یعقوب کی بشارت فرشتوں کے ذریعے دی۔ بولیے نا بھائی، سارہ نہ نبی ہے نہ رسول۔ آگے بڑھ کے بات کروں، موسیٰ پر اللہ نے وحی، موسیٰ کی ماں پر اللہ نے وحی نازل کی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں بہا دو۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے۔ تو بھائی اگر موسیٰ کی ماں سے فرشتے بات کر سکتے ہیں تو بتاؤ جو 11 اماموں کی ماں ہو، سلامت رہے، آباد رہے، جو 11 اماموں کی ماں ہو، دو باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ اور چلیے میں اس سے پڑھ کے جملہ کہہ دیتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہے۔ خدا کی قسم، فرشتوں کا بات کرنا سیدہ سے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ جملہ کہوں، کبھی غور کرنا اور عالم اسلام غور کرے کہ رسول نے اپنی بیٹی کو زہرا کیوں بلایا؟
اللہ اکبر. بھائی تھک گئے؟ تھوڑا سا جائیے گا. رسول نے اپنی بیٹی کو بولیے زہرا کیوں بنایا؟ میں جملہ کہوں گا، روایت پڑھوں گا، اگر یہ سارا مجمع میرا ساتھ دے تو اس روایت کو بھولیں گے نہیں. زہرا لقب ہے، نام ہے میری شہزادی کا. وہ 9 نام جو اللہ نے شہزادی کے رکھے اس میں سے ایک نام ہے زہرا. توجہ چاہ رہا ہوں. یا جانتے ہو زہرا کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے شکوہ ظلمت کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا ہے. فرشتوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ بار الہ اتنا اندھیرا ہے، اندھیرے میں نہ نظر آتا ہے. توجہ ایسا ہی ہے نا، اندھیرے کی خاصیت ہے نہ نظر آتا ہے، انسان راستہ بھی بھٹکتا ہے. لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا بار الہ اتنا اندھیرا. اللہ نے فرشتوں کے شکوے کو زہرا کے نور سے دور کیا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے اس نور سے دور کیا جس نور کی سیاپاشی سے کائنات روشن ہو گئے. نہیں بھائی تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے یہ جواہر ایسا آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں کرنے. توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. یہ خدا، میں نے ایک جملہ پہلے کہہ کے آیا ہوں کہ دشت علم کی خاک چھاننا پڑتی ہے. مختلف کتابوں سے پھولوں کو چن کر آپ کی خدمت میں گلدستہ پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا جاگیے گا. فرشتے کر رہے تھے شکوہ ظلمت. جملہ کہوں گا اس مقام پہ، اللہ نے سیدہ کے نور سے فرشتوں کی تاریکی کو دور کیا. تو جملہ کہوں، جس کا نور دونوں جہانوں کو بینائی عطا کرے اسے زہرا کہا جاتا ہے. سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. جس کا نور دونوں جہانوں کو، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، جا کر پڑھیے وہ روایات جن کی وجہ سے زہرا کہا گیا. کہ جب زہرا محراب عبادت میں اپنے خدا کے حضور پیش ہوتی تھی تو آسمان والوں کے لیے ویسے چمکتی تھی جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. یہ زہرا ایسے ہی تو نہیں کہا گیا. فرشتے بھی کہتے تھے کون عبادت کر رہا ہے؟ تو اللہ بھی فخر سے کہتا تھا میری کنیز خاص فاطمہ زہرا میری عبادت کر رہی ہے. توجہ. ابھی تک آپ چلیے، اب جب تک آپ بیدار نہ ہوں تو اس منبر کا فیض کیا ہے مجھے نہیں پتا. آج 8 محرم ہے، آپ جتنی جلدی وصول کریں گے میں اتنی جلدی آپ کے حوالے کروں گا. مجھے تو یہاں پہ رکنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر جاگیں گے تو پھر لطف بھی آئے گا اور چیزوں کو محفوظ بھی کریں گے. میں چلے فقرہ کہہ دیتا ہوں کہ صاحب فرشتوں نے بات کر لی. اما فرشتے اس گھرانے کے خادم ہیں. ابھی بھی تھک گئے. فرشتے اس گھرانے کے خادم ہیں. اللہ نے علی کے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا. ابھی بھی تھک گئے ہیں. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، فرشتے اس گھرانے کے خادم ہیں. اور اگر یقین نہ آئے تو ام ایمن سے پوچھنا. ام ایمن کہتی ہے جب خانہ زہرا میں آئی عجیب منظر دیکھا، چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی جھول رہا ہے. دوڑتی ہوئی گئی، یا رسول اللہ آج میں نے سیدہ کے گھر میں عجب منظر دیکھا، چکی بھی خود چل رہی تھی، جھولا بھی خود جھول رہا تھا. کہا ام ایمن میری بیٹی فاطمہ اللہ کی کنیز خاص ہے. جب تھکن طاری ہوئی اللہ نے سیدہ پر نیند کو طاری کیا، اپنے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ. ایک جا کے چکی چلائے، ایک جا کے جھولا جھولا. واہ. جیسے غدیر بھولے محرم نہ بھولنا. مولا ان سلام بچوں کو سلامت رکھے. انہیں وہ بات معلوم ہے جو بڑے بوڑھوں کو نہیں معلوم. اللہ اکبر. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں ہو
سب کی آپ جیسے سن رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں، مشکور ہوں آپ کا، لیکن اب آ گیا ہوں میں اس منزل پر، اور اب میرے پاس واقعی وقت نہیں ہے، تو جتنی تیزی سے سماعت کریں گے اتنی تیزی سے ہدیہ کروں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے گفتگو کی، توجہ، کون سا علم دیا؟ جس کی وجہ سے سیدہ کو محدثہ کہا گیا۔ توجہ، اب ذرا بیدار ہوں، میں آ گیا ہوں، اور میں وجہ اگر پہنچ گئی تو بس میرا آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ جانتے ہیں جب رسول اس دنیا سے گئے، میں بتا رہا ہوں کہ محدثہ کہتے کیوں ہیں، تو سیدہ پر غم کی کیفیت طاری ہوئی، سیدہ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ اکبر، ابھی بھی آپ ایسے وصول کریں گے، سیدہ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے، بولیے گا، فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے آ کر تسلی دی بارگاہ عصمت میں، اور جو گفتگو کی علی کے املا سے اسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے، میں نے کوئی بات کرنی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات محفوظ ہو جائے اور میں ریکارڈ پہ لے آؤں اس بات کو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون بیدار ہے یا نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جو گفتگو فرشتوں نے کی علی نے اسے تحریر کیا، اسی کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے کون سی کتاب بنا لی؟ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس میں قرآن کا لفظ بھی شامل نہیں۔ قرآن اور ہے، مصحف فاطمہ اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہ ہمارے 40 پارے ہیں، نہ ہم نے آیتوں کا اضافہ کیا۔ ارے بولیے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگیے، میں فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں صاحب یہ آپ نے مصحف کیوں کہہ دیا؟ مصحف کا مطلب کیا؟ جاؤ پہلے لغت پڑھو، پھر پتہ چلے گا مصحف کسے کہتے ہیں۔ ما جمع بین الدفتین، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اوراق جو دو جلدوں کے درمیان جمع ہو جائیں انہیں عربی میں مصحف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا بولتے ہیں نا بھائی، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ بزرگان بیٹھے یہاں پر اس بات کو آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور ہے، مصحف اور ہے۔ توجہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا بولیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں صاحب نہیں، ہم نہ کہتے تھے کوئی اور کتاب ہے۔ میں نے کہا بھائی ہر کتاب کو مصحف کہا جاتا ہے، جو بھی دو جلدوں کے درمیان جمع ہو جائے وہ ہے مصحف کا۔ نہیں ان کے 40 پارے۔ اچھا آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تم پاروں کو چھوڑو، کوئی ایک آیت اور دکھاؤ، سلامت رہو نا، آباد رہو نا، خدا کے لیے تھوڑا سا ساتھ دیں۔ یہ جو فقرہ کہتے ہیں نا کہ صاحب 40 پارے ہیں، میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس ممبر کے تقدس کی قسم، وہ ہمیں نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ خدا کی حفاظت پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ میں تو جملہ کہہ دیا بھائی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توجہ، تو اس کا مطلب اگر کوئی قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ ہمارے مقابلے میں نہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں چیلنج دیتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس منبر سے میں ایک فقرہ کہہ دوں، ہم تو قرآن کو اتنا مانتے ہیں کہ اتنا مانتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ جملہ کہا جائے گا، میں اس قوم کا عقیدہ بتا رہا ہوں، قرآن میں حرف کی زیادتی کرنے سے بندہ کافر ہو جائے۔ اللہ اکبر، توجہ بولے نا بھائی، قرآن وہی ہے جو 30 پارے ہیں، وہی اللہ کی کتاب ہے جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، جو نور ہدایت ہے، جو قیامت تک کے لیے انسانوں کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ میں فقرہ کہہ رہا ہوں، نہ قرآن میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ قرآن میں کمی ہو سکتی ہے۔ جو ایک آیت کی کمی کرے وہ بھی کافر، بولو نا میرے ساتھ، جو ایک آیت کو جھٹلائے وہ بھی کافر، جو قرآن کے جملے کو جھٹلائے وہ بھی کافر، جو لفظ کو جھٹلائے وہ بھی کافر۔ ارے ہم قرآن کو اتنا مانتے ہیں کہ جو قرآن کے با کے نقطے کو جھٹلائے وہ بھی کافر۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. قرآن کو اتنا مانتے جو ہے یہی قرآن ہے، یہی 30 پارے ہیں. نہ ایک آیت کم کی جا سکتی ہے، نہ ایک آیت بڑھائی جا سکتی ہے. اور جو کوشش کرے وہ ہمارے مقابلے میں نہیں آ رہا، وہ خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے. توجہ ہے؟ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. بھائی اب تو تھوڑا سا جاگیے، اب تو معیار پہ آ گیا ہوں. اب آپ آ جائیے میرے معیار پہ، یہیں سے پرواز کریں. تو یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اسی لیے تو سوال کیا تھا ابو بصیر نے. مجھے نہیں پتا کہ کس کا ہاضمہ درست ہے اور کس کا ہاضمہ خراب ہے. اس روایت کی ذمہ داری لیتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. ابو بصیر جیسا راوی، اللہ اکبر، خدا کی قسم. ابو بصیر، علماء سے پوچھئے کبھی، اور خاص طور پر علماء رجال سے، کہ اصحاب اجماع کون ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، پوچھئے گا کبھی، سوال کریں کہ اصحاب اجماع کون ہیں. ابو بصیر کی کنیت 2 اصحاب میں مشترک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ پورا ایک ابو بصیر پہ میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہے اور موجود ہے. آج کل تو نیٹ کی دنیا. ابو بصیر پہ مکمل ایک درس میں نے ریکارڈ کرایا ہوا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کے حوالے کروں. صرف ایک جملہ سن لیں جو کچھ دن پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی. تو ابو بصیر ان افراد میں سے ہیں، اگر ابو بصیر نہ ہوتے تو معصومین کے فرمان کو محفوظ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں، تھک گئے ہیں تو چھوڑ دو، ساتھ دی جگہ میرا. ابو بصیر کون ہے؟ ان راویوں کا فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے معصوم کے فرمان کو ہم تک پہنچایا محفوظ کر کے. اب روایت سنیں. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا، مولا یہ مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے؟ اب جو فضائل سننے آیا ہے اسے جاگنا پڑے گا. آقا مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے؟ مسکرائے مولا، کہنے لگے اچھا مصحف فاطمہ کا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ 2 سرخ زبرجد کے پتھروں کے درمیان چند اوراق ہے، نہ ورق جلد سے بڑا نہ جلد ورق سے بڑی. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کے اوراق در ابیض سے بنے ہوئے. تھک گئے ہو یا وصول کرنا چاہتے ہو؟ در ابیض کسے کہتے ہیں؟ سفید موتیوں کو. توجہ چاہ رہا ہوں، میں آسان کر دوں. اس کے اوراق سفید موتیوں سے بنے ہوئے ہیں. 2 سرخ زبرجد کی جلدوں کے درمیان یہ کتاب ہے. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بیدار ہوئیے گا. کہنے لگا آقا اچھا تو یہ بتائیے کہ اس میں موجود کیا ہے؟ تو امام نے کہا جاننا چاہتے ہو اس میں کیا موجود ہے؟ اس میں آسمانوں کی تعداد ہے، آسمانوں میں کتنے مخلوق ہیں ان کی تعداد ہے، آسمان اول میں کون ہے ان کی تعداد ہے، آسمان دوم میں کون ہے ان کی تعداد ہے، آسمان سوم میں کون ہے ان کی تعداد ہے، چرخ چاروں میں کون ہے ان کی تعداد ہے، عرش میں کون ہے ان کی تعداد ہے، اللہ کے فرشتے کون ہیں ان کی تعداد ہے، کتنے نبی آئے ان کی تعداد ہے، کتنے امتی آئے ان کی تعداد ہے، کتنے دنیا میں شہر بنیں گے ان کی تعداد ہے، ان کے بادشاہ کون ہوں گے ان کی تعداد ہے، کون جنت میں جائے گا ان کی تعداد ہے، کون جہنم میں جائے گا. نہیں بھائی تک کیا ہے؟ جاگو. ابھی تو مجھے فقرہ کہنا ہے. ابھی اگر میرے معیار پہ آ جاؤ تو میں چنیوٹ والوں یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے. پروفیسر صاحب راضی رہیے گا اس فیصلے پر. میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کیا ہے اس میں؟ آسمان اول میں کون ہے، آسمان دوم میں کون ہے، زمین میں کون ہے، کتنے شہر بنے تھے، کتنے شہر بنیں گے، ان کے حاکم کون ہیں، متقی ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ہر شہر کا تذکرہ ہے، درختوں کی تعداد ہے، جانوروں کی تعداد ہے. میں فقرہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا فرشتوں کی تعداد ہے. مومن کتنے ہوں گے، منافق کتنے ہوں گے، جنتی کون ہوگا، جہنمی کون ہوگا، سب کے بارے میں سب کا علم مصحف میں ہے. ایک مرتبہ ابو بصیر پر سجدہ داری ہوا، کہنے لگا آقا اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَكَثِيرٌ، مولا یہ تو بہت علم ہے. کہنے لگے ابو بصیر یہ 2 صفوں سے زیادہ کا علم نہیں ہے. ابو بصیر
یہ 2 صفحات سے زیادہ کا علم نہیں. اللہ اکبر. تو کیا کیا ہے مصحف میں؟ علم ما کان و علم ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی موجود، بولے نا، اس کی تفصیل موجود، جو ہوگا اس کی تفصیل موجود. ہم نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں. تو اللہ جسے اپنے علوم کی، میں فقرہ کہہ رہا ہوں اور اس فقرے کو محفوظ کریے گا، اللہ اپنے علوم کا مصدر جسے قرار دے. یہ میں نے فقرہ کیوں کہا؟ اپنے علوم کی جگہ جسے قرار دے. کیوں؟ ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں اور اس کو محفوظ رکھنا. یہ مصحف فاطمہ کوئی معمولی کتاب نہیں. توجہ، مصدر علوم ائمہ کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. توجہ، اسی لیے میں نے یہ فقرہ کہا کچھ دیر پہلے. مصدر علوم ائمہ کو، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، بولیے گا میرے ساتھ. مصدر علوم ائمہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولے سارے. مصحف فاطمہ. تو یہ مصحف فاطمہ کی حقیقت کون پہچانے؟ ارے جب کتاب کو نہ پہچان سکے تو سیدہ کو کیا پہچانیں گے؟ اللہ اکبر. بیدار ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، جب مصحف کو نہ پہچان سکے تو سیدہ کو کیا پہچانے؟ کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتے آئے. اما فرشتے افضل ہیں یہ تمہارا رسول؟ ارے بولو نا، بولے کون افضل ہے؟ فرشتے افضل ہیں یا رسول؟ سب کہیں گے رسول افضل ہے. کیا دیکھا نہیں کہ فاطمہ کے لیے رسالت احترام میں بھی کھڑی ہو رہی ہے، فاطمہ کا بڑھ کے استقبال بھی کر رہی ہے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے، کبھی ماتھے کا بوسہ لے رہی ہے، کبھی اپنی جگہ پہ بٹھا رہی ہے. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں جو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. 9 ماہ تک اللہ کا نبی آیت تطہیر پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے زہرا کے دروازے پر سلام کرنے آتا تھا. نا میں نے یہاں سے سرسری جانا ہی نہیں سیکھا. مجھے نہیں پتا کون ساتھ ہے کون نہیں ہے. میں تو الگ ہی وجہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. 9 ماہ تک اللہ کا نبی فجر کی نماز سے پہلے زہرا کے دروازے پر بولو سلام کرنے آتا تھا. اچھا اگر یہ فقرہ ابھی بھی خاموش ہو گیا تو مجھے شکوہ رہ جائے گا. مجھے بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو. نماز پڑھتے ہو؟ بولو نا، پڑھتے ہیں نا نماز. اچھا نماز کو ختم کیسے کرتے ہو؟ کہ صاحب سلام سے. کیا پڑھتے ہو سلام میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو پڑھتے ہو یا نہیں؟ 3 سلام ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنا سارے. بتاؤ کس پہ سلام بھیجتے ہو؟ کہ جی اللہ کے نبی پر. تھک گئے ہیں؟ نہیں ہے ساتھ تو مجھے نہیں معلوم کون ساتھ ہے کون نہیں. کس پہ سلام بھیجتے ہو؟ بولو سارے. بولے نا، کس پہ سلام بھیجتے ہو؟ کہ صاحب اللہ کے نبی پر. اچھا دنیا بھر میں کتنے ارب مسلمان ہیں؟ بولے کتنی نمازیں ہو رہی ہیں؟ ہر نمازی نماز کو مکمل کرتا ہے اللہ کے نبی پر درود بھیج کر. نہ تھوڑا سا آ جاؤ. جب تک کوئی نمازی اللہ کے نبی کو سلام نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اللہ کا نبی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے نماز شروع نہ کرے. جب تک سلامت رہیں، آباد رہیں. خدا ان چہروں کو ایسے ہی رکھے، ایسے ہی سالم رکھے. فکرہ سنا، جب تک کوئی نمازی نبی پر سلام نہ کرے اس کی نماز مکمل نہ ہو. نبی 9 ماہ تک اگر سیدہ کو سلام نہ کرے تو نماز شروع نہ کرے. اب سمجھ میں آیا؟ سیدہ کو سلام کرنا رسول کی سنت ہے. پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. سیدہ کو سلام کرنا. بولیے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول صرف بیٹی کی محبت میں سلام کر رہا؟ اگر بیٹی کی محبت میں سلام کرتا تو یہ سنت بن جاتی. تھک گئے تو چھوڑو. اگر یہ بیٹی کی محبت میں سلام ہوتا تو آج واجب ہوتا ہر باپ پر
کم سے کم مستحب ہوتا کہ جب بھی بیٹی آئے کھڑا ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی دیکھا کسی باپ کو بیٹی کا احترام کرتے ہوئے؟ کہا نہیں. بس ایک ہی باپ گزرا تھا، محمد مصطفیٰ، جو فاطمہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا. تو اب سمجھ میں آیا، باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، ایک ہادی دوسرے ہادی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اگر کچھ سننے کا موڈ ہے تو دو باتیں اور آتی ہے، کروں بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. تو مصحف میں کیا علم ہے؟ بولیے. علم مکان بھی ہے. کل یہیں سے شروع کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ دو جملے سرکار ابوالفضل کے حوالے سے بھی ہدیہ کروں. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو، اگر بیداری کا ثبوت دیں تو میں آپ کے حوالے کر جاؤں. مصحف فاطمہ میں کیا ہے بولیے گا؟ علم مکان بھی ہے، علم ما یکون بھی ہے. جس کو تسلی دینے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے، بولے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ. اور فاطمہ حسین کی تسلی کے لیے جو دعا مانگے اس دعا کو عباس کہتے ہیں. تھوڑا سا بھائی، تھوڑا سا جاگو. میں نے کہا نا کہ یہ فقرے ایسے ہی نہیں آتے. مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ آج میرا دل کرتا ہے تھوڑا سا تذکرہ تو ہو ابوالفضل کا. سننے کے لیے آمادہ ہے تو پیش کر دیتا ہوں، نہیں تو پھر انشاءاللہ میرا وقت تو ویسے ہی مکمل ہو گیا. بولیے. اچھا، جانتے ہو یہ ہستی کون ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، چلو میرے ساتھ. چوتھے امام نے کہا روایت سن لو، اور اگر یہ روایت محفوظ کر لی تو اس نتیجے کو ہمیشہ یاد رکھو گے. رحم اللہ امی العباس فلقد آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ. جملہ کہنا جا رہا ہوں، خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے. کہاں ہیں صاحبان عرفان بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے اتنا بتاؤ، امام ہے، امام کبھی اپنے رشتے سے مخاطب نہیں کرتا. اللہ اکبر. توجہ. امام کی نگاہیں کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں پہلے میرے چچا کہا. بولے نا ساتھ میں. توجہ جا رہا ہوں. پہلے کہا میرے چچا عباس پر خدا رحمت نازل کرے. قبلہ میرے چچا عباس پر خدا رحمت نازل کرے. کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. فلقد آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ. توجہ رکھیے گا. کیوں عباس نے کیا؟ کیا کہ عباس نے ایثار کیا. اللہ اکبر. جملہ پہنچا دوں؟ دیکھو میری طرف دیکھنا. 3 لفظ ہیں، جود، سخا اور ایثار. توجہ. کتنے لفظ ہیں بول کے؟ 3. سخاوت، جود اور ایثار. جاؤ ابن قیم جوزی نے کیا لکھا وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سخاوت، جود اور ایثار. کوئی شخص اگر کسی کو کچھ عطا کرے اور اپنے پاس بھی بچا لے اسے سخی کہتے ہیں. بولے نا. توجہ. کوئی شخص اگر کسی کو عطا کرے، میرے پاس 100 روپے ہوں، میں اگر اس میں سے 50 فقیر کو دے دوں تو 50 میرے پاس ہے یا نہیں؟ یہ میں نے سخاوت کی. جود کا مرتبہ اس سے بڑا ہے. کوئی کسی کو کچھ عطا کرے اور اپنے پاس کچھ نہ بتائے، بولو بھائی، اسے کہتے ہیں جواد. بولے بھائی ذرا سا. کوئی کسی کو کچھ عطا کرے اور اپنے پاس کچھ نہ بتائے. میرے پاس 100 روپے ہوں، میں اس 100 کے 100 میں کسی کو عطا کر دوں. بولے نا. کیا سورہ دہر یاد نہیں؟ جتنی روٹیاں تھی فرشتوں کے حوالے کر دی. بھائی اب تو بولو نا، مولا آپ کو سلامت رکھے. سخاوت کیا ہے؟ کہ کسی سائل کو کچھ عطا کرے اپنے پاس بچا لے، وہ ہے سخی. جو کسی سائل کو عطا کرے اور اپنے پاس کچھ نہ بچائے وہ ہے جواد. اور جو اپنے پہ کمی کر کے دوسرے کو عطا کرے اسے کہتے ہیں ایثار. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا فرق؟ آپ لوگ پہنچے ہی نہیں، خدا کی قسم. اگر یہ پہنچ جاتے تو یہ سارا مجمع چھلک جاتا ہے اس جملے پر. میں نے کیا گوہر نایاب آپ کو عطا کیا ہے، ذرا اس کی قدر کریے گا. اس جملے کی ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے پر کمی کر لے. دیکھو جب میں نے 100 دیے نا تو 100 تھے، میں نے اپنے پہ کمی نہیں کی.
بولو میرے ساتھ، دوسرے کو عطا کیا یہ ہے جود، اور سخاوت اور ایثار کے بعد، سخاوت اور جود کے بعد آتا ہے ایثار، اپنے پہ کمی کرنا۔ مسائل میں سے فضائل کا نقطہ دوں، خود پانی نہ پینا، اہل حرم کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر، کہاں ہو؟ بولو نا، یہ کون سی خاصیت ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں ایثار۔ اگلا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ نتیجے کو یاد رکھو گے۔ وَفَدَا أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، عباس نے اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کیا۔ میری طرف دیکھنا، سر اٹھانا، کون سی خاصیت ہے؟ بولے میرے ساتھ، فدا اخاہو بنفسہ، اپنی جان کو بھائی پر فدا کیا۔ جانتے ہو یہ لفظ کہاں آیا؟ میری طرف دیکھنا، یہ لفظ آیا شب ہجرت۔ تھک گئے تو چھوڑ رہا ہوں بھائی، نہ یہ آگے بیٹھنے والے اگر موڈ نہیں ہے تو مجھے ایسے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر جاگیں گے، اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، زبان سے واہ واہ ہوگی تو مجھے لطف بھی آئے گا، میں فقرہ کہوں گا۔ جملہ سننا، شب ہجرت اللہ نے، جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، رسول نے بستر رسالت پر علی کو سلایا، رسول ہجرت کر گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فرشتوں دیکھو، حفاظت کرو علی کی۔ لیکن فرشتوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے آسمان پر پوچھا، اے فرشتوں، میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ جبریل تم میکائیل کے بھائی، اسرافیل تم اسرائیل کے بھائی، ہر فرشتے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کر دے؟ فرشتے خاموش رہے تو اللہ نے کہا جاؤ دیکھو، ایک بھائی ہے جو بھائی پر جان قربان کر رہا ہے۔ جملہ کہوں، وہی صفت آئی عباس کے لیے، یعنی اللہ جب فرشتوں پہ فخر کرتا ہے یا علی کے ذریعے کرتا ہے یا عباس کے ذریعے۔ اللہ جب فرشتوں پہ فخر کرتا ہے یا علی کے ذریعے کرتا ہے، بولے، یا عباس کے ذریعے کرتا ہے، خاصیت کیا ہے؟ فدا اخاہ بنفسہ، اپنے بھائی پر جان کو قربان کیا، بدلے میں اللہ نے دیا کیا؟ کہ اللہ جنت میں 2 پر دے گا ابوالفضل کو، جن پروں کی مدد سے عباس جنت میں پرواز کریں گے۔ جیسے ہمارے جد جعفر طیار کو اللہ نے 2 پر عطا کیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی فدائی کی حضرت عباس نے، حتی قطعت یداہ، یہاں تک کہ عباس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا جناحین فی الجنہ، بس اللہ نے ان کے بدلے میں 2 پر دیے۔ اب فقرہ کہہ رہا ہوں، اس کو محفوظ کر لینا۔ کیا کہا میرے چوتھے امام نے کہ جب عباس کے بازو کٹ گئے تو اللہ نے اس کے بدلے میں 2 پر دیے۔ جانتے ہو یہ بازو کون سے ہیں؟ جانتے ہو ان بازوؤں کی قیمت کیا ہے؟ ان بازوؤں کی قیمت کوئی محدثہ سے پوچھے، ان بازوؤں کی قیمت کوئی فاطمہ سے پوچھے۔ جملہ کہوں، جملے کو سننا، ان بازوؤں کی قیمت کوئی سیدہ سے پوچھے۔ جب روز محشر ہوگا، آواز آئے گی، ہر انسان اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ رسول کی بیٹی محشر کے روز عرصہ محشر میں آئیں گی، پوچھیں گے، پوچھا جائے گا فاطمہ کس لیے آئی ہو؟ تو آواز دے کے کہیں گی پالنے والے، میرے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے آئی ہو۔ تو آواز دے کر پوچھا جائے گا فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی بھی ہو؟ پتہ نہیں کیا سنا آپ نے، اس امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ تو آواز دی جائے گی پالنے والے، بابا کی امت کی شفاعت کے لیے میں عباس کے بازو لائی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجبکم اللہ۔ حاذان
یدان مقطوعتان لولدی العباس، پالنے والے اس امت کی شفاعت کے لیے میں اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو لائی ہوں۔ کوئی پوچھے نا آپ سے کبھی کہ سیدہ نے عباس کو کہاں اپنا بیٹا کہا، یہ روایت کو پڑھ کے کہنا کہ یہاں پر سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ پالنے والے امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو لائی ہو۔ اب سمجھ میں آیا؟ جس کے بازو پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہو، مجھے بتاؤ یہ بازو حسین کو کتنے پیارے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک فقرہ اور کہہ دوں، یہ وہی بازو تھے جب تمہارا مولا علی اس دنیا سے جا رہا تھا نا، پورے گھر والوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، عباس کا ہاتھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ علی نے رونے کی آواز سنی، اٹھے، کہنے لگے یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ ام البنین آگے بڑھی، کہا ام البنین رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا آپ نے ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کہ میرا بیٹا اس قابل نہیں کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے۔ ایک مرتبہ علی نے عباس کو بلایا، عباس قریب آؤ، عباس کو قریب بلایا، کہا حسین قریب آؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا حسین عباس کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ میں فقرہ پڑھ دوں جو رونے کے لیے آیا ہے۔ آج جوان ماتم کریں، آج بوڑھے ماتم کریں، آج اس کے مصائب ہیں جس کے جانے سے حسین کی کمر خم ہو گئی۔ فقرہ کہنے لگا ہوں ماتم کرنا۔ اس کے بعد عباس کو بلایا، علی نے سینے سے لگا کر بھیجا، کبھی بازوؤں کا بوسہ دیا، کبھی اس بازو کا بوسہ، کبھی اس بازو کا بوسہ۔ کان میں ایک فقرہ کہا یا عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب اہل الحرم، اے عباس سکینہ سے پہلے پانی نہ پینا۔ کیا سن لیا آپ نے؟ اللہ اکبر، کرو نا ماتم جس کو بازو ہی عباس کے صدقے میں ملے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ آج اپنے بازوؤں کو باندھنا نہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پڑھ دوں ایک فقرہ اور کہہ دوں، میری طرف دیکھو گے، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں ایک سید زادہ ہوں، میں وصیت کرنے لگا، میری وصیت کو یاد رکھنا۔ خدا تم سب کو حسین کی زواری نصیب کرے، خدا تم سب کو امام حسین کے روزے کی زیارت کر نصیب کرے۔ جب پہلی دفعہ عباس کی زیارت کو جانا، میرے جملے کو یاد رکھنا، جب عباس کی زیارت کو جانا، پہلی زیارت عباس کی ماں کی طرف سے کرنا۔ کہہ دوں جملہ، پہلی زیارت ام البنین کی طرف سے کرنا۔ ام البنین کو بڑا ارمان تھا کاش میں عباس کی قبر دیکھ پاتی۔ بقیہ کے قبرستان میں میری ماں خاک پہ بیٹھ جاتی تھی، زمین پر مٹی سے 4 قبریں بنا کے کہتی تھی عباس میں نے سنا ہے اکبر کے سینے میں پرچی لگی، عباس میں نے سنا ہے حسین کے گلے پر خنجر چلا، عباس میں نے سنا ہے زینب کی چادر چھینی۔ عباس یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں تیرے بازو جدا ہو گئے۔ کرو ماتم، ہائے حسین، ہائے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں برداشت کر سکو گے لیکن ایک فقرہ کہوں، جملہ سننا۔ کربلا میں عباس نے فقط اپنی قربانی نہیں دی، جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے فقرہ ہے۔ کربلا میں عباس نے فقط اپنی قربانی نہیں دی، پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ کیا سن رہے ہو آپ؟ پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ سنا رہا ہوں عباس کا حوصلہ کیا ہے، پہلے بھائیوں کو بھیجا، اور جب بھائی فدا ہو گئے تو خیمے سے انگلی پکڑ کے اپنے بیٹے محمد کو لائے۔ جملہ کہہ دو،
جب عباس اپنے بیٹے کو لا رہے تھے حسین کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے عباس کب تک دیکھتا رہوں ام البنین کی کمائی لٹتی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے حسین، ہائے عباس، عباس کب تک دیکھتے رہو ام البنین کی کمائی لٹتی رہے۔ اب سمجھ میں آیا عباس کون ہے؟ اب فکر کروں، اب شروع کروں، مسائل کی ابتدا کروں۔ پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں، جب کوئی نہ رہا آ گئے حسین کے پاس، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے کہا عباس تم میری فوج کے علمدار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ کرو نہ ماتا، بہت ہی امیر ہے وہ بندہ جو ہائے حسین بھی نہ کہہ سکے۔ ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے سکینہ، ہائے سقا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنو گے فکرہ؟ کہ نہیں عباس، عباس جب تم ہوتے ہو اہل حرم کو ڈھارس رہتی ہے، عباس تمہیں دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس آئے خیمے میں سر کو نہڑائے ہوئے بیٹھے، اتنے میں سکینہ آئی۔ پڑھ دوں فقرہ اولاد والو، ننھی بچی نے، 3 سال کی بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو عباس کی گردن میں ڈالا، ایک فقرہ کہا، بڑے ناز کے ساتھ کہا چچا پانی لے آئیے، اگر پانی نہ آیا میرا بھیا علی اصغر۔ کیا سن رہے ہو؟ ماتم کرو حسین پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچا پانی لے آئیے، اگر پانی نہ آیا میرا بھیا علی اصغر مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا، سکینہ کو آغوش میں لیا، مشکیزہ اٹھایا، چلے حسین کی بارگاہ میں۔ حسین نے عباس کو آتا دیکھا، سکینہ کو آتا دیکھا، ایک فقرہ عباس سے کہا، ایک فقرہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، اللہ جانے کون سمجھائے اس فقرے کی گہرائی۔ عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ پھر دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ جتنا تمہیں اصغر پیارا ہے، اللہ اکبر، سکینہ جتنا تمہیں تمہارا بھائی پیارا ہے اتنا مجھے میرا بھائی عباس پیارا ہے۔ آج اجازت دلانے لائی ہو جب شام غریبہ میں شمر تماچے مارے۔ سنبھالو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بزرگ زندہ رہے، خدا ان کا سایہ زندہ رکھے۔ یہ سفید داڑھیوں پہ آنسو بہ رہے ہیں، یہ تڑپ تڑپ کے ماتم کر رہے ہیں عباس کی جوانی پر۔ کہہ دوں فقرہ، سنو گے جملہ؟ اجازت ملی عباس پانی لینے جاؤ۔ فقرہ کہوں کہ عباس لیکن جانے سے پہلے حرم کو ودا کر لو۔ عباس اہل حرم میں آئے، نہیں پڑھتا میں مسائل، لیکن اتنا فقرہ کہوں بہت سارے علماء جن کو مکاشفہ ہوا، جملہ سناؤں پڑھو، سنو گے جملہ؟ بوڑھا کر دیا عباس کی رخصتی نے انہیں۔ کیا سن رہے ہو تم؟ عباس کی رخصتی نے بوڑھا کر دیا۔ صرف ایک فقرہ سنو گے؟ جانتے ہو یہ جو زینب کبریٰ ہے نا، یہ تقریباً عباس سے 20 برس بڑی ہے۔ اللہ جانے کس نے سنا یا نہیں سنا، لگ بھگ 18 سے 20 برس بڑی ہے زینب کبریٰ۔ اب جملہ کہوں، جو بہن بھائی سے 20 برس بڑی ہو وہ بہن بن کے نہیں ماں بن کے پالتی ہے۔ ابھی بھی فقرہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ عباس کے بازوؤں کو تھاما، عباس ایک گھڑی کے لیے آنا، عباس کو قریب بلایا، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں عباس کا چہرہ رکھ کے کہا عباس تمہیں معلوم ہے
جب بابا جا رہے تھے مجھ سے کہا تھا زینب کوفے کے دربار میں جانا ہوگا، زینب شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، زینب شام کا بازار ہوگا، پلوائیوں کا ہجوم ہوگا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی صدقہ پھینکے گا، سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ ہائے حسین، جانتی ہو عباس، میرے دل میں خیال آتا تھا جس کا بھائی عباس جیسا ہو، کس میں جرت ہے جو پردے کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن عباس تم جا رہے ہو، اب مجھے شام کے بازار جانا ہوگا، شرابی کے دربار میں شرابی میرے بھائی کے چہرے پر چھڑیاں مار رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، سنبھالو، خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہیں آباد رکھے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تھا میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، اللہ اکبر، نہیں کرو گے برداشت، اب سنو گے فقرہ، کہا جاؤ عباس جاؤ، نہیں پڑھا میں، چھوڑ رہا ہوں شہادت، لیکن سنو ایک فقرہ تمہیں پڑھوں گا۔ حسین نے عباس کو سوار کراتے ہوئے کہا ارکب بنفسی انت، عباس سوار ہو، تمہارا بھائی تم پہ قربان۔ عباس چلے، 10,000 کا پہرا فرات پر تھا، ایک مرتبہ علی کا شیر نیزہ لے کر پہرے کو توڑتا ہوا دریا کے ساحل پہ پہنچا، گھوڑے سے اترے، مشک کو بھرا، واپس چلے، ایک ظالم نے درخت کی اوٹ میں چھپ کر عباس پہ وار کیا، داہنا بازو۔ کیا سنا تم نے؟ جن کے بازو سلامت ہیں، کرو ماتم، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جانتے ہو نا جب عباس مشکیزہ لے کے چلے، پسر سعد نے کہا پانی خیموں میں نہ پہنچے، چاروں طرف سے حملہ ہے، ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا عباس کا دایاں بازو، عباس نے رجس پڑھتے ہوئے کہا اگر میرا سیدھا بازو قلم ہو گیا تو کیا ہوا، میں حسین کی حمایت کو نہ چھوڑوں گا۔ عباس آگے بڑھے، علم ہے بائیں ہاتھ میں، پھر ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا عباس کا بایاں بازو۔ اللہ اکبر، کرو ماتم جن کے بازو سلامت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جانتے ہو ابھی بھی عباس کی ہیبت ایسی ہے، کوئی قریب نہیں آتا، کوئی قریب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ تیر اندازی شروع ہوئی، 2 تیر آئے، ایک مشک پہ لگا، ایک عباس کی آنکھ میں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پڑھ دوں فقرہ، مشک سے پانی نہیں بہا، عباس کی آرزو بہہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنو، یہ میرے ہاتھ میں دے ہوئے ہیں، میں سید ہوں، ایک فقرہ تو میں ضرور پڑھوں گا، اس فقرے کی لاج رکھ لینا۔ میں فقرہ پڑھوں، عباس کی آنکھ میں تیر تھا، تمہیں کیا معلوم اگر آنکھ میں کانٹا چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عباس کی آنکھ میں تیر تھا، زانوؤں کے درمیان تیر کو دبایا، سر جھکا کے عباس تیر نکالنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، پکار کے کہا آقا غلام کا آخری سلام۔ اب تک ہر شہید جب زمین پہ آیا پہلے ہاتھوں کا سہارا لیا، ہائے عباس بازو قلم ہو گئے، منہ کے پھل، عباس زمین ہے کربلا۔ اللہ اکبر، یا باب الحوائج، یا عباس، ہائے ابو الفضل، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اگر سنو، یہ مجھے معاف کرنا، آخری فقرہ سنو۔ حسین نے کمر کو تھاما، الآن انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا۔ آئے عباس کے لاشے پر، ایک جملہ پڑھ دوں،
پڑھ دوں ایک جملہ، اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہو یا نہ ہو، آقا ان عزاداروں کو زندگیوں کو دراز فرما، ان حسین کے ماتمیوں کی زندگیوں کو دراز فرما جو حسین کے ماتم میں رو رہے ہیں۔ فقرہ سننا، مصائب کا عجیب جملہ کہنے لگا، پہنچے عباس کے سر کو زانوں پہ لیا، جملہ سنو گے، کہا عباس کوئی پریشانی؟ کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، جب دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کو دیکھوں۔ عباس کا پریشانی ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون لگا ہوا ہے۔ حسین نے تیر نکالا، اپنی آبا سے خون کو صاف کیا، عباس نے امام کے چہرے کو دیکھا، کہا عباس اور کوئی خواہش؟ کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ اللہ جانے کس تک یہ جملہ پہنچا ہے۔ ہائے حسین، ہائے عباس کی غربت، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ عباس کا معلوم تھا میرا بھائی تنہا رہ گیا، بے سہارا رہ گیا، کیسے میرا لاشا اٹھائے گا؟ میرا لاشا تو اٹھا لے گا عصر عاشور جب شمر کا خنجر چلے گا، کون ہوگا جو حسین کا لاشا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آخری فقرہ سن لو، کہا عباس میری ایک بات مانو گے؟ کہا آقا میں نے کبھی آپ کی بات کو رد نہیں کیا۔ عباس ساری زندگی مجھے خواہش رہی کبھی تم بھائی کہہ کر بلاؤ۔ ارباب منبر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ کہا عباس مجھے آج بھائی کہہ دو۔ کہا آقا اماں نے منع کیا تھا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، زینب کو بہن نہ کہنا، حسین کو آقا کہنا، زینب کو شہزادی کہنا۔ اماں کا نام آیا، سرانے سے آواز آئی عباس حسین کو بھائی بلاؤ۔ شہید کے کٹے ہوئے لب ہلے، آواز آئی بھیا۔ حسین نے علم اٹھایا، علم لے کر چلے سکینہ انتظار میں، علم آیا، علمدار